لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل اللہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 26واں پارہ ہے. اس پارے میں کل 6 حصے ہیں. سب سے پہلے سورہ احقاف، ایک مکمل سورہ. اس کے بعد سورہ محمد، مکمل سورہ. اس کے بعد سورہ فاتح، مکمل سورہ. سورہ حجرات، مکمل سورہ. 5ویں سورہ قاف، مکمل. اور پھر اس کے بعد آخر میں سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ، جس کی 30 آیتیں اس 26ویں پارے میں ذکر ہوئی ہیں. سب سے پہلے سورہ احقاف کے بارے میں. اس پارے میں، اس سورے میں ٹوٹل 35 آیتیں ہیں. سورہ احقاف میں خداوند عالم نے کئی باتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے آیت، ابتدائی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 3، خداوند عالم آسمان اور زمین کی عظمت اور حقانیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ پوری کائنات میں کوئی چیز حق کے برخلاف نہیں ملے گی آپ کو. سب کو خداوند عالم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت کے لیے، اور ان سب کا چلانے والا ایک ہی ہے، خداوند متعال کی ذات مبارک. ارشاد ہے: ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ان باتوں سے کنارہ کش ہو گئے جن سے انہیں ڈرایا گیا. آیت نمبر 3 میں، اس کے بعد 13 میں ایک اہم آیت ہے. احسان کرنے والوں کی 2 خصوصیت ادھر پروردگار عالم نے اشارہ کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. محسن واقعی کی تعریف کی جا رہی ہے. ان کی نظر میں، اللہ کی نظر میں محسن واقعی احسان کرنے والا کون ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور پھر اسی پر جمے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنجیدہ ہونے والے ہیں، کوئی حزن نہیں ہے. اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو 2 لفظ آئے ہیں، لفظ خوف اور لفظ حزن. خوف کا تعلق مستقبل کے حالات سے ہوتا ہے، یعنی آئندہ، لیکن حزن کا تعلق ماضی کے حالات سے ہوتا ہے. اور اولیاء خدا دونوں سے بے نیاز ہیں. انہیں نہ ماضی کا حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف اور ڈر. استقامت کے معنی یعنی ثابت قدم رہنے کے معنی. استقامت کے معنی ضدی ہونے اور کسی بات پر اڑے ہونے کے نہیں ہیں، جیسا کہ بعض سادہ لو افراد یہ خیال کرتے ہیں. بلکہ استقامت کا مقصد توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ اظہار کا حکم دیں یا اخفاء کا، جہاد کا حکم دیں یا صلح کا. لہذا محسنین وہ افراد ہیں کہ جو اعتقادی اعتبار سے توحید کے راستے پر اور پھر عمل کے لحاظ سے ثابت قدم ہیں اور پھر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد کو نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ کا کوئی غم. علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استقاموا علی ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یعنی استقامت سے مراد، پائیداری سے مراد، ثابت قدمی سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور محبت پر استقامت اور پائیداری ہے، ثابت قدم رہنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بہت اہم آیت ہے، جس میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کو، حسن سلوک کرنے کو، اچھا برتاؤ کرنے کو بیان کیا پروردگار عالم نے. اور پھر حمل کی اقل مدت کا بیان ہے کہ حمل کی
کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ، غم کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اسے شکم میں رکھا اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور پھر مجھے ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور میری ذریت میں بھی، نسل میں بھی صلاح و تقوی قرار دے، تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور پھر تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں قرآن مجید نے صرف ماں کی مشکلات کو بیان کیا ہے اور باپ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے مقام پر دونوں کو تذکرہ تھا، لیکن اس مقام پر ماں کی مشکلات کو ذکر کیا ہے، اس لیے نہیں کہ باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ اگر فرماتے ان میں سے بہت سی مشکلات میں باپ بھی ماں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، لیکن چونکہ ماں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے لہٰذا ماں کے تذکروں کو زیادہ پروردگار عالم نے اہمیت دی ہے۔ اسی لیے اسلامی روایات میں ماں کی خدمت کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ روایت اسلامی کا حدیث اسلامی کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو ملے گا کہ ماں کی زیادہ خدمت کرنے کی تاکید کی گئی ہے باپ کے مقابلے میں۔ ایک روایت میں کہ ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ دوسری مرتبہ سوال کیا سائل نے کس کے ساتھ؟ دوسری مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کس کے ساتھ خدمت کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی بار اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک اور روایت میں کہ ایک شخص نے اپنی ضعیف ماں کو، بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے خانہ کعبہ کو طواف کرایا، اور پھر اسی اثنا میں رسول اکرم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم نے تو ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں اس آیت میں رضاعت یعنی دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اپنے بچوں کو مائیں 2 سال مکمل دودھ پلاتی ہیں جو دودھ پلانے کے عرصے کو مکمل کرنا چاہیں، جبکہ اس آیت میں حمل اور رضاعت کی مدت صرف 30 ماہ بیان ہوئی ہے۔ تو پھر کیا اگر آپ 2 سال کو مائنس کر دیں تو کیا حملے کی مدت 6 مہینے ہے؟ فقہ اور اس مفسرین نے اسلامی روایت کی روشنی میں جواب دیا کہ جی ہاں، کم از کم حملے کی مدت 6 مہینہ اور مفید رضاعت کا زمانہ زیادہ سے زیادہ عرصہ 24 مہینے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 ہے، بہت ہی اہم آیت ہے اس سورہ کی، جہاں کافرین کے جہنم میں جانے کے اسباب کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا اور ساری دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے ہوئے میں لگے تھے، جس کی بنا پر وہ آخرت کو فراموش کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کفار کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے اپنے سارے مزے دنیا ہی کی زندگی میں لے لیے اور وہاں آرام کر لیا، تو آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم روئے زمین میں بلا وجہ اکڑ رہے تھے اور اپنے پروردگار کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یقیناً اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، کسب فیض کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو بری بات ہے وہ یہ کہ انسان دنیا کی لذتوں میں مگن ہو کر خداوند متعال
اور آخرت ذکر قیامت کو فراموش کر دے اور پھر دوسرے گناہ انجام دیتا پھرے۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو جو نعمتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کچھ نعمتیں اپنی دنیا کے لیے صرف کرے، خرچ کرے، اور پھر کچھ معاشرے کے مستحق افراد پر خرچ کرے، اور پھر اسی طرح اپنے آخرت کے اجر و ثواب کو ذخیرہ کرے۔ اگر کوئی انسان اپنی تمام ثروت کو، مال کو، جائیداد کو اپنی لذت اور شہوت کے لیے صرف خرچ کرتا ہے تو ایسے افراد کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسے جنتی نعمتیں ہرگز نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اپنے معاشرے میں، سماج میں دیکھتے رہتے ہیں، اکثر صاحبان ایمان اس دنیا ہی میں راحت و آرام کے طلبگار رہتے ہیں اور کوئی چیز آخرت پر اٹھا کر نہیں رکھنا چاہتے، جو ان کے ضعیف ہونے کے، ایمان کے ضعیف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر آیت 31 کے بعد سے قوم عاد، چند آیتوں میں آیت 31 کے بعد سے قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ان کے اوپر آخر میں جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو، ان کے نمائندوں کی باتوں کو نہیں مانا تو ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہوالہ کر دیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور قوم عاد کے بھائی جناب ہود کو یاد کیجئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ان کے قبل اور بعد بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں کہ کیا ڈرایا کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ اس کے بعد اسی سورہ میں آخر میں جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں اور آیات میں غور کریں تو آپ کو ملے گا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر جنات کا تذکرہ کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے حالات انسانوں کے حالات سے ملتے جلتے ہیں، اور اس کے جناتوں کے دریافت کرنے کا ذریعہ بھی وحی الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق عام طور سے مشاہدے سے بالاتر ہیں، انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ جیسا کہ آیت نمبر 29 سے 32 تک کی آیت میں ارشاد تھا کہ جنہوں نے جب قرآن کریم کی آیات کو پیغمبر اکرم سے سنا تو اپنی قوم کی طرف پلٹے، اور پھر رسول اسلام کی رسالت کا اعلان کر کے سب کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ بالآخر ان میں سے بہت سے اسلام سے مشرف ہوئے اور پھر خداوند متعال کی وحدانیت، رسالت رسول اکرم کی گواہی دی اور پھر مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 29 سے 32 تک وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو۔ پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے، کہنے لگے کہ قوم والو، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ قوم والو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا اور وہ زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے، بے شک یہ لوگ کھری ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ اہم سورہ ہے سورہ محمد، مدنی سوروں میں سے، جس میں 38 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں مرکزی موضوع اور اصلی پیغام ہے مسئلہ جہاد کا، اور اسی لیے اسے سورہ قتال اور جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایمان اور نفاق کی تفصیلات کے اعتبار سے ہمارے عراق کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد انتہائی بلیغ ہے کہ اس کی ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک ہمارے دشمن کے بارے میں ہے، اور اس طرح یہ سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ سورہ محمد میں بہت سی باتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو آیت نمبر 7 میں آپ کو ملے گا کہ اہل ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر جہاد کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں گے اور دین کے دفاع کی راہ میں اس کی سختیوں کو برداشت کریں گے، تحمل کریں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا بھی ان کی مدد کرے گا اور پھر ان کو ایمان میں ثابت قدم رکھے گا۔ آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔
ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں مومنین اور کافرین کے جنت اور جہنم میں مقامات کو ذکر کیا ہے پروردگار نے۔ آیت نمبر 12 ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ کافروں کی مثال جانوروں سے دی گئی ہے، اور پھر پروردگار نے فرمایا ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں انتہائی حسین جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ مجھے بہترین غذائیں، بہترین کھانے اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ جس طرح سے رسی میں بندھا ہوا جانور صرف چارہ کھانے کی جانتا ہے، اسی فکر ہوتی ہے کھانے کی، اور آزاد جانور صحرا کا کوڑا کرکٹ چباتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چارے سے پیٹ تو بھر لیتا ہے لیکن مقصد کی طرف سے بالکل آزاد اور غافل ہوتا ہے۔ رب کریم ہر مسلمان کو ان فقرات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ آیت نمبر 15 میں جنت کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس میں کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کی جس کا پانی نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل وغیرہ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہر جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف اور شفاف شہد کی ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ ان فقرات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جنت صرف معنوی اور روحانی لذتوں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کھانے، پینے اور آرام کرنے کی لذتیں بھی فراہم ہیں، اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو شخص جو کچھ چاہے گا وہ اسے مل جائے گا، اور جب چاہنے والوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں تو نعمتوں کو بھی الگ الگ ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق ملنا چاہیے۔ آیت نمبر 24 میں سورہ محمد کی خدا متعال آیت قرآن میں غور و فکر کرنے کی سفارش کر رہا ہے، اور اس کی طرف سے بھی توجہی کو عوامل انحراف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ارشاد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے چھٹے امام سے روایت ہے اس سلسلے میں کہ جب خدا متعال ان اللہ عز وجل اذا اراد بعبد خیرا نکت فی قلبہ نکتۃ بیضاء، جب خدا عالم کسی انسان کی بھلائی اور نیکی چاہتا ہے تو ایک سفید اور نورانی نقطہ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے دل کی آنکھوں کو سننے کے قابل بنا دیتا ہے، اور ایک فرشتے کو اس کے اوپر معین کر دیتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اور جب کسی انسان کی خدا عالم برائی چاہتا ہے تو اس ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور جو اس کے دل کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، اور ایک شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، لہٰذا خدا تعالی اگر کسی کے ساتھ کار خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں کشادگی ایجاد کر دیتا ہے تاکہ وہ شوق سے قرآن کریم میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس کے معارف اور مطالب کو سمجھے، اور پھر آیت الہی کو سمجھ کر عمل کرنے کی لذت حاصل کرے۔ اس کے بعد انہی آیتوں میں ہے کہ جو آدمی جب مال پا جاتا ہے، منصب پا جاتا ہے، یا سرداری یا منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو پھر اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داری کو نہیں نبھاتا۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی انسان مخالفت کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، آیت نمبر 33، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو،
رسول کی اطاعت کرو اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آیت نمبر 33 یہ اعلان ہے کہ جس طرح کفر کے ذریعے اعمال کے حبط ہو جانے کا خطرہ ہے، انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح خدا اور رسول کی اطاعت سے منحرف ہونے میں بھی اعمال کے باطل ہونے اور بیکار ہو جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ اعمال کی حفاظت صاحبان ایمان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ کام اصل کام سے زیادہ مشکل ہے۔ آیت نمبر 35 سورہ محمد کی اس بات کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ راہ خدا میں دشمنوں سے جہاد کرتے رہو، سستی سے کام نہ لینا۔ فلا تہنوا وتدعوا علی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، لہٰذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کی صلح کی دعوت نہ دو، دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو اپنے، اور تم سربلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ البتہ اگر صلح و سازش اگر حکمت کے ساتھ ہو اور مسلمانوں کی ذلت کا سبب بھی نہ ہو تو ناپسند اور مذموم نہیں ہے، لیکن اگر یہی صلح کرنا مسلمانوں کے لیے ذلت کا سبب ہو، رسوائی کا باعث بنے دشمن کے مقابلے میں، تو یہ ناپسند ہے اور ممنوع ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مومن راہ خدا میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے، تو خدا متعال کے نزدیک یہ محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے حوصلے میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے، جس میں 29 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ سے مربوط ہے، جسے تاریخ اسلام کے بہترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ فتح میں بعض باتیں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں۔ اس سورہ میں جو پہلی آیت میں لفظ فتح یا فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکرمہ، جیسا کہ مفسرین کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 انا فتحنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ اس آیت میں فتح سے خدا کی وہ کھلی ہوئی مدد مراد ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ میں کفار کے مقابلے میں کامیابی عطا کی تھی۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے، ان کی آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعض حالات کو بیان کیا ہے پروردگار نے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، جیسا کہ آیت 27 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ وَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، بے شک خدا نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم لوگ مسجد الحرام میں امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ داخل ہوگے اور تمہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ آیت نمبر 29 جو اس سورہ محمد کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اس میں اصحاب پیغمبر کی صفات کو، رسول اسلام کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کی بنا پر پیغمبر اسلام کے سچے ساتھیوں کی 2 علامتیں اور خصوصیتیں بتائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ مومنین کے لیے مہربان ہیں، رعوف ہیں، رحم دل ہیں۔ دوسری یہ کہ کفار و مشرکین کے لیے سخت ہیں اور شدید ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ واضح ہے کہ اس آیت میں جو مومنین کے صفات بیان ہوئے ہیں وہ الگ الگ افراد کے نہیں ہیں، بلکہ مخصوص اصحاب کے مجموعی صفات ہیں کہ مخلص اصحاب سب کے سب کفار کے لیے سخت، مومنین کے لیے مہربان، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے رضا الہی کے طلبگار اور عبادت گزار ہیں، اور جن میں یہ سارے صفات نہیں پائے جاتے ہیں کہ جیسا کفار سے سازش کرنے والے اور مومنین کو مرتد بنا کر قتل کرنے والے اور مخلص اصحاب کہے جانے کی یقیناً قابل نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے، جس میں 18 آیتیں ہیں۔ اسے بہت سی اخلاقی باتوں کو پروردگار عالم نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے، اسی بنا پر بعض افراد نے اسے سورہ اخلاق کے نام سے جانا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک کی آیت میں مومنین کی نبوت اور رسالت کے مقابلے میں ان کے رسالت کے مقام کو پروردگار نے بیان کیا ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
ایمان والو خبردار، خدا و رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 9 میں مومن کا ایک دوسرا وظیفہ، دوسری ذمہ داری بتائی ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس میں اصلاح کی کوشش پیدا کرو، اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مقابل میں تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومن کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ۔ مومنین کی ایک اور ذمہ داری جو ایک دوسرے مومنین کے مقابلے میں ہے، وہ یہ کہ سماج اور معاشرے کو تباہ کرنے والی بعض صفات کو پروردگار نے بیان کیا ہے کہ جن سے بچنا چاہیے ایک مومن کو دوسرے مومن کی نہیں کرنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، مذاق، برے القاب سے خطاب وغیرہ۔ آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ ایمان والو خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیوں؟ اس لیے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت، کوئی گروہ دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے، شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا اور برے القاب سے بھی یاد نہ کرنا، اس لیے کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا متعال کی ایک گفتگو کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں خدا متعال نے فرمایا کہ لیعظن بحرب منی من اذى عبد المؤمن ولیأمن غضبی من اکرم عبد المؤمن۔ جو کسی بندے مومن کو ذلیل کرے، اس کو بے عزت کرے، یا اس کو حقیر سمجھے، یا اس کو برے القاب سے پکارے، تو اپنے آپ کو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے، خدا کے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرے، اور جو کسی بندے مومن کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، تو اپنے آپ کو میرے عذاب سے محفوظ سمجھے۔ ایک مسلمان کی شان واقعی یہی ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، دوسرے مومن بھائی کی عزت کرے، اچھے الفاظ سے یاد کرے، اور اس پر کسی قسم کا طنز نہ کرے، تاکہ اس کا شمار ظالمین میں نہ ہونے پائے، اور واقعاً ایمانی برادری کا قائم کرنے والا اور اسے فروغ دینے والا شمار کیا جائے۔ آیت نمبر اس کے بعد 12 میں فوراً کہا گیا کہ برے خیالات سے بھی پرہیز کرو، جستجو سے پرہیز کرو، ایک دوسرے کی غیبت سے پرہیز کرو، کیوں؟ اس لیے غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو، بعض گمان خیالات گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ خدا برا کرے ان اقوام کا، ان قوموں کا جنہوں نے تجسس، جاسوسی کی اس قدر آلات ایجاد کر دیے، اور ان کی اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ ایک پڑوسی دوربین سے ایک دوسرے پڑوسی کے مخفی حالات کے پتہ لگانے کو عیب نہیں سمجھتا، اور اس کو سماج کے ترقی یافتہ ہونے کی علامت قرار دیتا ہے، اور غیبت کو اپنے مومن بھائی کی گرمی محفل کا ایک بہترین ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یعنی انسان مستقل طور پر آدم خور ہو گیا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے اپنے بھائی پر رحم نہ آئے اسے دوسرے انسانوں پر کیا رحم آئے گا۔ اس سورہ کے تیسرے حصے میں دین کے بارے میں مومن کی ذمہ داری بتایا گیا کہ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جان کے ذریعے، مال کے ذریعے اس دین کی حفاظت کریں۔ انما 15 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا اور اس کی راہ میں اپنے مال، اپنی جان سے جہاد کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قاف قیامت اور اس کے حقائق کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس سورہ قاف میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا پروردگار نے۔ زیادہ تر آیتیں قیامت اور اس کے بارے میں ہیں۔ آیت 1 سے 15 تک قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں گفتگو اور ان لوگوں کی گفتگو نقل کیا پروردگار نے جو لوگ تعجب سے کہتے ہیں کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 3، اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجل بعید، کیا ہم جب مر کر زندہ خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بڑی بات ہے۔ آیت 12 سے
14 تک کی آیت میں ہے قوم نوح، اصحاب رس، سمود، عاد فرعون اور اخوان لوط کی جو انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں علم خداوند عالم کی وسعت کا بیان ہے اور خبر دے جاری کہ خداوند عالم تمام چیزوں یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، جو خیال کرتا ہے، اس سے بھی خداوند عالم باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 31 سے 35 تک کی آیتوں میں جنت کے بارے میں گفتگو، متقین سے جو وعدہ کیا پروردگار عالم نے جنت کا، اس کے بارے میں گفتگو، جہنم کی کشادگی، جنت کی قربت کا تذکرہ۔ آیت نمبر 31 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ جنت کو صاحبان تقویٰ سے قریب کیا گیا ہے، جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اسی بارے میں ابتدائی کچھ آیتیں ذکر ہوئی ہیں۔ آخری بات آیت نمبر 17 سے 19 تک سورہ زاریات کی متقین کے بعد صفات کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے، اور رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 17 سے 19 قانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ رات کے وقت متقین افراد بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی باروں میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ان صفات کا بہترین مصداق نماز شب ہے، جس کا ادا کرنے والا بہرحال کم سوتا ہے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مسلسل استغفار کرتا ہے اور کم سے کم 70 مرتبہ قنوت وتر میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تکرار کرتا ہے۔ آخری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ معصومون من ابلیس و جنودہ الذاکرون اللہ والباکون من خشیۃ اللہ والمستغفرون بالاسحار۔ 3 افراد ایسے ہیں کہ جو شیطان اور اس کے لشکر کے شر سے امان میں ہیں اور محفوظ ہیں۔ کون ہیں افراد؟ 3 افراد۔ پہلے جو ہمیشہ ذکر خدا کرتے رہتے ہیں، الذاکرون اللہ۔ دوسرے افراد الباکون من خشیۃ اللہ، جو شیطان اور اس کے لشکر سے امان میں ہیں، وہ خوف خدا سے گریہ کرنے والے افراد ہیں۔ تیسرے جو شیطان اور اس کے لشکر سے امان میں ہیں، والمستغفرون بالاسحار، آدھی رات یا سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان تمام آیات پر عمل کرنے کی اور تعلیمات محمد وآل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرنے کی، سحر کے وقت استغفار کرنے کی، خوف خدا سے گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔